آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو منٹو صاحب کی صاحبزادیاں نہیں کہتا، میں آپ منٹو صاحب کی شہزادیاں کہتا کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا مجھے شہزادی کہتے تھے. میں نمبر 3 پہ میں آئی تھی نا، تو پہلے تو کہنے لگے کہ اس دفعہ ذرا زیادتی ہو گئی ہے. تو آپ کو شہزادی کہتے تھے؟ ہاں کہتے تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے. یہ ہمارے غریب ساڈی غریباں دی کار پیدا ہوئی ہے. اچھا اس طرح سے نازک انداز تھی نا. اچھا تو دیکھیں نا، میں نے صحیح گیس کیا ہے کہ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں شہزادیاں. میری ایک ماشاءاللہ شہزادی ہے، ناک میں دم کیا ہوتا اپنی محبت سے. تو آپ دیکھیں کہ بھئی جس کی شخص کی اتنا خوش قسمت ہو کہ 3 بیٹیاں ہوں، تو انہوں نے اپنے والد سے کتنی محبت کی ہو. کی تو ہے مگر ان کو ظاہر نہیں ہم کر سکے، موقع نہیں ملا. نہیں وہ دیکھیں، وہ تو قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکا، کر نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے وجود میں آپ کے ہم سب تو مطلب ہے کہ ہم تو ہمسائے بھی تھے. مجھے اب یاد نہیں، عائشہ مجھے یاد نہیں ہے کہ عائشہ بھی وہیں رہتی تھی. جی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیدائش اس کی، بلکہ لکشمی مینشن کی پیدائش ہے، اس کی پیدائش وہیں کی ہے. ہاں وہیں کی. جی حامد جلال صاحب تھے اپنا. اچھا تو شاہد صاحب کے ساتھ آپ کی شادی کس طرح ہوگی؟ بس وہ نہیں، دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کی شادی. نہیں تو آپا صفیہ اور ان کی امی بہنیں تھی؟ جی جی سگی بہن، خالہ زاد تھے آپ کے؟ خالہ زاد. ہاں مگر وہ خالہ زاد بھائی نہیں تھا، وہ اپنا ہی بھائی تھا شاہد جو تھا نا. جب وہ چھوٹے ہوتے تھے اوپر نیچے رہتے تھے نا، تو شاہد اور نزی ان کی تو عام طور پہ گتھم گتھا ہوتی تھی لڑائیاں. بال کھینچے جاتے تھے اور اس کے بال میرے ہاتھ میں آتے نہیں تھے، ماشاءاللہ. تو رو پڑتا تھا. ابا جان اس کو کہتے چلا جا اتنے. ایک تو میری دھی دے وال پٹ رہے ہیں تو نال روندا جا رہا ہے. تو امی جان کہتی تھی کیوں تسی میرے پڑھے ہوئے نال اس طرح زیادتی کر دی. اچھا شاید بھی جلدی چلے گئے بہت. ہاں جی میں اور وہ ہم عمر تھے. اچھا تو میری خواہش تو یہی تھی کہ بھئی شاہد وہ صاحب ہوتا نا. ہاں جی تو بڑا مزہ آتا. میں نے ایک پینٹرز کا پروگرام کیا تھا، اس میں تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، لیکن وہ آپ سے گزارش ہم نے کی تھی. آئی ہوپ وہ ان کی کچھ تصویریں ہم دکھا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بھی یہ پرابلم رہتی کہ لوگ کہتے ہیں یہ تالڑ ہے کیا ہے، تاڑ ہے. ڈیفیکلٹ ہو جاتا. تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ منٹو ہے، کئی کہتے ہیں منٹو ہے. وہ ایک بوتل بھی ہوتی تھی، ومٹو ہے، کیا ہے؟ تو اصل لفظ کیا ہے؟ منٹو جیسے کچھلو، سپرو کہتے ہیں کشمیریوں کا یہ او ہوتا ہے. نہرو، کچھلو، نہرو، سپرو سارے. اچھا منٹو صاحب فون پہ کیا کہتے تھے؟ 1 2 سے 1 2 جیسے 1 2 کہتے ہیں نا، کہتے تھے ویسے منٹو کو. یعنی جس طرح 1 2 کہتے ہیں اس طرح اس کے بعد منٹو کو. سعادت منٹو کا، منٹو کا. اچھا یہ میں بہت زیادہ استفادہ کرتا ہوں مجید امجد سے، اور میری جتنی بھی تحریریں ہیں ان میں مجید امجد اس لیے شامل ہے کہ مجھے جو کچھ میں بیان نہیں کر سکتا، اور جب میں لاچار ہو جاتا ہوں تو میں رجوع کرتا ہوں مجید امجد سے. وہاں ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اور وہ کسی کی جدائی کا دکھ ہو، محبت کی سرشاری ہو، کوئی پنواڑی ہو، کوئی نرگس فلم ایکٹریس ہو، فضل محمود ہو، درخت کٹ جائیں ان کا غم ہو، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس طرح مجید امجد نے بیان کیا ہے. اور ان کے پائے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور نظم کو شاعر نہیں. تو انہوں نے بھی منٹو کے اوپر، وہ آپ نے سن رکھی ہوگی نیچرلی، نظم لکھی. تو فضل محمود کے اوپر بھی لکھی انہوں نے آٹوگراف نام کی. تو وہ میں آخر میں پڑھ دیتا ہوں. نظم کا عنوان ہے مجید امجد منٹو. میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر ایک گرد بھری حیرانی میں، پھیلتی بھیڑ کے اندھے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں. جب وہ خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے. دنیا اس کو گھورتی ہے، شور سلاسل بن کر گونجنے لگتا ہے
انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تند سوال، کون ہے یہ جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کا جال بامِ زماں پر پھینکا ہے؟ کون ہے جو بل کھاتے ضمیروں کے پرپیش دھندلکوں میں روحوں کے افریت کدوں کے زہر اندوز مالکوں میں لے آیا ہے یوں بن بھی پوچھے اپنے آپ اینک کے برفیلے شیشوں سے چھنتی نظروں کی چاپ؟ کون ہے یہ گستاخ طاق طراق؟ میں ایک مرتبہ پھر آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمیں بھی اچھا لگا۔ جیسا کہ میں نے آن ایئر بھی عرض کیا ہے، میرے لیے یہ بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ میری درخواست پر آپ آ گئی ہیں۔ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ فرائیڈ ہیں نواز الدین صدیقی سے؟ میں تو اس کو فلم کے طور پہ دیکھ رہی تھی، ایز اے پرسنل اپنا نہیں دیکھ اگر رہی تھی۔ عرفان خان ہوتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، بیکاز وہ لمبا اونچا، آنکھیں بھی اس کی موٹی، میں نے اس کو کہا تھا نندتا، تو وہ ہوتا تو زیادہ مزہ آتا میرے خیال میں پکچر کا۔ ہاں نہیں، بہرحال یہ ہے کہ بھئی انہوں نے اس ویری ویل ڈائریکٹڈ فلم، جی جی، خاص طور پہ اس کے اینڈ میں جو ٹوبا ٹیک سنگھ والا ہے سین، وہ بہت اچھا ہے۔ یہاں بھی آپ کے گھر کو ریپروڈیوس کیا انہوں نے تھوڑا جی سا، جی، اور پارٹی ہاؤس بھی دکھایا ہے۔ صرف ایک اور میری آبزرویشن ہے کہ بھئی جب ان کا ٹرائل دکھایا جاتا ٹھنڈا گوشت کا، تو اس میں جتنے کردار ہیں وہ سارے کے سارے لاہور کے، اچھا، اور وہ سارے مطلب جاوید اختر صاحب، ان کی ایکٹنگ دیکھ کے تو میرا خیال تھا کہ گھر میں ایک ہی بندے کو ایکٹنگ کرنی چاہیے۔ اچھا، کہ وہ بہت ہی زیادہ ان کا نستعلیق لہجہ تھا سبھی کرداروں کا، جو کہ لاہور کے نہیں ہوتا۔ لاہور میں ایک خاص لٹک ہوتی ہے، فیض صاحب میں بھی تھی اور منٹو صاحب میں بھی تھی، کیونکہ پنجابی کا اثر ہوتا ہے نا۔ جی بالکل۔ تو ادروائز جس طرح میں کیونکہ بہت شاید کریٹیکل دیکھتا ہوں، لیکن مجھے وہ فلم بہت پسند آئی۔ نہیں بہت اچھی بنائی ہوئی تھی اس نے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی امکان ہے، کیونکہ کسی کہانی پہ اس طرح جو ان کی اچھی کہانی ہے وہ ڈرامائی تشکیل ان کی ہوئی ہی نہیں؟ ہاں جی، کرتے نہیں۔ ویسے وہ ہونی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، بیکاز آپ اس میں جب فالتو آپ ڈائلاگز وغیرہ ڈال دیں نا تو پھر وہ ابا جان کے الفاظ نہیں ہوتے، تو اس کو زیادہ حد تک اگر ویژول رکھا جائے نا تو پھر وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ نے دیکھی تھی وہ نیا قانون منگو کوچوان والی جو ٹیلی ویژن پہ ہوئی تھی؟ ہاں دیکھی تھی میں، سرمد صاحبائی نے بنائی ہوئی تھی۔ نہیں پتہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ ایکٹر ہمارے وہ کراچی کے ہوتے تھے، انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ نہیں ایک کردار تو ادا کیا ہوگا، میں تو سرمد صاحبائی نے کی تھی۔ مجاہد شاہی بھی تھا۔ ہاں مجاہد گورا بنا ہوا تھا، انگریز بنا ہوا تھا، مجاہد شاہی۔ اچھا نہیں، مجھے اور سبا واز ویری گڈ ان دیٹ۔ سبا بھی تھی، اچھا مجھے بس وہی یاد ہے منگو کوچوانی جو ہے نا، سبا بھی بہت اچھی تھی۔ سبا بھی اچھی ایکٹریس۔ نہیں، میری خواہش ہے کہ ایک اور فلم بنے، ضرور بنے گی، بن سکتی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں۔ کون بنائے گا؟ اچھا، بلکہ ایک مجھ سے رابطہ کیا ایک سیریل کے لیے، تو وہ چاہتے تھے کہ لکشمی مینشن میں جو صرف میرا بچپن ہے نا وہ حصہ، کیونکہ وہ میرا ناول ہے راک، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابھی، میرے پاس ہے، آپ نے اور دیا اس میں تھوڑا سا بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، اور فکشنلائز کرنا ہوتا ہے، وہ ایز سچ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف وہ حصہ اس کا سیریل بنانا چاہتا، تو اس میں بھی یہی مسئلہ آیا کہ وہ اس کو چینج کرنا چاہتے تھے، منٹو صاحب کو کچھ اور طرح دکھانا چاہتے تھے، تو میں نے کہا بھئی اس طرح نہیں ہوگا، میں نہیں انوالو ہو سکتا اس میں، یا تو جوں کا توں آپ دکھائیں ان کو اور ہماری شرارتوں کو یا جو کچھ بھی ہوا ہمارے درمیان۔ اچھا، اس میں وہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے ایک قصہ بیان کیا کہ جس طرح ہم بھی کرتے ہیں، مثلا میرا ایک ناول ہے خس و خاشاک زمانے، اس میں میرے والد صاحب ہیں سینٹرل کریکٹر، نام میں نے بدل دیا، میں نے دادا کو بھی ڈپکٹ کیا، اپنی والدہ کو بھی کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ یہی کرتے ہیں کہ جو اپنے لوگ ہیں ان سے کشید کرتے ہیں، ان کے باہر جب آپ جاتے ہیں تو دوستوں کو وغیرہ وغیرہ،
تو منٹو صاحب کی بھی عادت تھی، وہ ہم اس کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے بیچ دیا، مطلب ہے کہ اس کو لکھ دیا. تو منٹو صاحب بھی ادھر ادھر لوگوں سے، ان کی زیادہ تر جو کہانیاں انہی پہ بیسڈ ہوتی تھیں. وہ جو سونرل جو کہانی بھی جو ہے بعد میں انہوں نے کافی آئی تھنک ٹورڈز دی اینڈ ہی لکھی ہوئی تھی. سونرل، اچھا وہ جو دوائی ہوتی ہے نا کوئی اچھا مثلا خواب آور ہوتی ہے، تو امی جان کہتی تھیں یہ اثر صاحب کے بارے میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا ان کی وہ فیملی میں نے سلمیٰ کو بتایا تھا، اچھا میں نے کہا تھا سلمیٰ یہ پڑھو. اچھا. وہ اثر صاحب کو ہمیشہ بلاتے تھے تو اس کو کہتے تھے خواجہ آ جا، یہ ان کا شاید تقیہ کلام تھا، حالانکہ اثر صاحب تو مطلب مدراسی تھے، خواجہ تو ہو نہیں سکتے تھے، بڑی ان کی دوستی تھی. لیکن ایک وہ لمبی طولانی داستان میں بیان کر چکا ہوں. ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، وہ گیراجز میں رہتے ہاں شاہ جی، وہ بڑی رنگین قسم کی اچھا شخصیت. یہ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ شرارت کی، میں بڑی بہت ہی شریر تھی. تو ہم گئے ہوئے تھے، یہ صفدر شاہ رہتے تھے نا کونے پہ، صفدر شاہ صاحب رہتے تھے. وہ کوکی میری ان کی جو بیٹی تھی بڑی سہیلی تھی، تو میں اوپر کھلا تھا نا ان کا صحن سا، تو یہ نیچے سے گزرتے، پتہ نہیں میں نے ان کے پر تھوکا کہ کیا انہوں نے اوپر دیکھا، او ہو، میں نے کہا انہوں نے تو مجھے دیکھ لیا. تو انہوں نے پتہ پھر وہ جو اس کی کوکی کی امی تھی، انہوں نے مجھے لپیٹ کے گھر واپس بھیجا تھا. اچھا. ایکچولی شاہ صاحب کے ساتھ تھوڑی سی دوستی منٹو صاحب کی ہوئی. مجھے لگتا ہے کچھ ایک آدھی کہانی ہے ان کے مجھے بارے پتا ہے، وہ میں. میں نے وہ تفصیل سے بیان کر، میں اس میں دوبارہ نہیں بیان کر. جی وہ شاہ صاحب نے بیان کر دی. کوئی کابل میں میرا سٹور تھا، وہاں ایک شہزادی آئی، اس کو 7 رنگ کے پھول سنگھائے اور پتہ نہیں کیا. اچھا وہ نقوش میں شائع ہو گئی. اور منٹو صاحب نے یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی اس کو فکشنلائز کرتے، یہ بھی لکھ دیا کہ شاہ صاحب ہیں اور وہ اپنا گیراج میں رہتے ہیں ہمارے. تو لوگ آئے، ہم وہاں پہ پہلے بار تو ہم بچے ہی ہوتے تھے بیٹھے ہوئے باہر سیڑھی میں. تو انہوں نے پوچھنا کہ یار بھائی کچھ شاہ صاحب ہیں جو مطلب منٹو صاحب کے دوست جو گراج میں، تو ہم سیدھے لے جاتے. تو اب شاہ صاحب کے رنگ اڑ جانے انہوں نے صاحب. پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ شاہ صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے گھر اور بے نقل سنا رہے ہیں منٹو صاحب کہ یہ غلط لکھا ہے اس نے، میں کوئی ایسی بات نہیں کی. تو وہ ایسا ہو جاتا تھا، لیکن وہی چاشنی تھی ان کی کہانیوں میں. میں بھی ایک دفعہ پکڑے جانے لگا تھا. میرا ایک لو لیٹر انہوں نے، میں نے نہیں لکھا تھا، کسی اور نے لکھا تھا، وہ انہوں نے پکڑ لیا. بہرحال اس کی تفصیل بعد میں رہی گئے. تو مجھے بھی پتا تھا کہ اگر کوئی بات کی نا تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ لکھ دینا. لیکن یہ واز اے ویری کائنڈ پرسن. بعد میں وہ کہنے لگے کہ میں نے وہ خط پھاڑ دیے.